الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، معمولات اہل سنت کے مطابق ہم اور آپ اپنے پیارے آقا، پیارے مولا، پیارے داتا، ختم الرسل، مولائے کل، دانائے سبل، ہادی عالم، رحمت عالم، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، مصباح الظلم کی بارگاہ دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرات گرامی، کہ اللہ رب کریم پیارے نبی علیہ السلام کو وہ شان، وہ رفعت، وہ بلندیت عطا فرمائی جو نہ کسی نبی کو ملا اور نہ کسی کو ملے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی شان، رفعت، وہ بلندیت اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اعلیٰ مرتبے پر کوئی نبی فائز نہیں ہوا اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں، تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ و برتر، سب سے اولیٰ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتوں میں ہمیں ان کے ذریعے یہ بتایا کہ اللہ رب قدیر نے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا جو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھنے کی قوت دی، بولنے کی طاقت دی، کھانے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، مال و دولت دیے، اتنے احسانات رب قدیر نے آپ پر فرمایا کہ یہ انسان، یہ مخلوق اس کا شمار نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت کے احسانات ہم پر بہت ہی زیادہ ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ رب کعبہ جب آپ کو کوئی فضل عطا فرمائے، کوئی رحمت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو جو رحمتیں، جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں عطا ہو تو اس پہ ہم خوشی کا اظہار کریں، ہم خوشی منائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کرے اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، جو رحمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، اس پہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کا اظہار ہی نہیں بلکہ خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ آپ کو، ہمیں مومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ اللہ رب العزت جب آپ کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو آپ بیٹی کا چرچا کرتے ہیں کہ رب قدیر نے ہمیں ایک رحمت عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا فرماتا ہے تو آپ بیٹے کا چرچا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔
آپ کو مال و دولت عطا فرمائے تو آپ مال و دولت کا چرچا کرتے ہیں کہ رب قدیر نے ہم پر یہ عنایت فرمائی. آپ بینک بیلنس جمع کرتے ہیں, آپ گاڑی وغیرہ نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نعمت کا چرچا آپ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. یہ دنیا کی نعمتیں جب آپ کو ملتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ جو میرے نبی علیہ السلام کی نسبت سے ہزاروں کروڑوں گنا چھوٹی نعمت ہے. یہ رحمت اگر دیکھیں, یہ جو بیٹی رب قدیر نے آپ کو عطا فرمائی یہ چھوٹی رحمت ہے. یہ جو بیٹا عطا فرمایا یہ اللہ کا چھوٹا فضل ہے. مال و دولت آپ کو رب قدیر نے عطا فرمائی یہ چھوٹی نعمت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کی تمام نعمتیں جو آپ کو ملتی ہے اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو بتائیں چھوٹی نعمت ملے تو آپ خوشی کا اظہار کریں. تو رب قدیر جب آپ کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی, سب سے بڑی رحمت عطا فرمائی, جس کے متعلق رب قدیر نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بیٹی گھر میں پیدا ہو تو یہ آپ کے گھر کے لیے رحمت, آپ کے خاندان کے لیے رحمت. گھر میں اگر کوئی برکت والی چیز آئے تو آپ کے لیے وہ برکت. لیکن جب میرے نبی دنیا میں آئے تو صرف ایک خاندان کے لیے نہیں, صرف ایک شہر کے لیے نہیں, صرف ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی پستی تک جتنے مخلوق ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہمارے نبی علیہ السلام سب کے لیے رحمت. دنیا کے ذرے ذرے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام رحمت. خطے خطے کے لیے میرے نبی علیہ السلام رحمت. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے میرے حبیب علیہ السلام کو وہ نعمتیں عطا فرمائی, وہ رحمتیں عطا فرمائی کہ سارے جہان کے لیے میرے نبی کو ہم لوگوں کے لیے, گنہگار کے لیے, بدکار کے لیے, سیاہکار کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بولے سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام سارے مخلوق کے لیے رحمت ہیں. نبیین کے لیے رحمت, میرے نبی صدیقین کے لیے رحمت, میرے نبی شہداء کے لیے رحمت, میرے نبی صالحین کے لیے رحمت, آسمان پہ موجود فرشتوں کے لیے رحمت, زمین پہ موجود مخلوقات کے لیے رحمت, میرے نبی حیوانات کے لیے رحمت, جمادات کے لیے رحمت, دنیا کے ذرہ ذرہ کے لیے میرے نبی رحمت. یعنی دنیا میں جو بھی نعمتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہے, آپ کو یہ نعمت بھی اگر ملی ہے تو میرے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے. یعنی میرے نبی علیہ السلام کے بدولت ملی ہے. میرے نبی علیہ السلام ایسی ذات بابرکات ہیں, ایسی ذات ہے میرے نبی علیہ السلام کی کہ رب قدیر نے انبیاء کرام کو بھی اگر نبوت عطا فرمائی, انبیاء کرام کو بھی اگر رسالت عطا فرمائی تو میرے نبی کا صدقہ ہے. بولے سبحان اللہ. یہ انسانوں میں جو سب سے بڑے مرتبے پر جو فائز ہوتے ہیں وہ نبیین ہوتے ہیں, وہ رسولان اعظام ہوتے ہیں. تو یہ جو بڑا مرتبہ اگر انہیں بھی ملا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے. بولے سبحان اللہ. تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے میرے نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. لولاک لما خلقت الدنیا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک مقام میں فرمایا کہ رب قدیر فرماتا ہے, یعنی میرا رب فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب سے, اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو میں پیدا ہی نہیں کرتا. بولے سبحان اللہ. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہیں بناتا. اس انداز میں آپ سنیں کہ رب قدیر فرماتا ہے کہ اگر اے حبیب, اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں شیش کو بھی پیدا نہ کرتا, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ابراہیم کو بھی پیدا نہ کرتا, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں موسیٰ کو بھی پیدا نہ کرتا, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اسماعیل کو بھی پیدا نہ کرتا, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اسحاق کو بھی پیدا نہ کرتا. اور یہی تک نہیں, اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ محبوب میں آپ کو اگر پیدا کرنا مقصد نہ رکھتا تو میں جنت کو بھی نہیں بناتا, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمان کی بلندیت کو یہ عروج نہ دیتا, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں فرشتوں کو بھی نہیں بناتا, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا نہ صدیقین کو بناتا, نہ شہداء کو بناتا, نہ صالحین کو بناتا. یعنی دنیا کا ذرہ ذرہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے. میرے نبی کے صدقے میں یہ تمام نعمتیں ملی. اگر آپ آج کھا رہے ہیں, اگر آپ کو دانا مل رہا ہے, اگر آپ کو کھانا مل رہا ہے تو یہ میرے نبی کے قدم کی برکت ہے.
ہے جو آج آپ رحمت و برکت لوٹ رہے ہیں تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارا عمل تو ایسا ہے کہ آسمان سے پتھر برسے، آسمان سے جو ہے آگ برسے، لیکن آج اگر ہم شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں، عالی شان زندگی گزار رہے ہیں تو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی پتھر نہیں برس رہا، آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں آگ کی بارش نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی آپ پر عذاب کا نازل نہ ہونا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے مصداق جو میرے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اس ذات کی وجہ سے آپ عذاب قبر سے، عذاب دنیا سے بھی آپ بچے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا میں عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرات گرامی، جب جو نعمتیں ہمیں ملے ہم خوب چرچا کریں تو جو سب سے بڑی ذات ہمیں ملے تو اس میں ہمیں کتنا بڑھ چڑھ کر چرچا کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ آپ جواب دیجئے گا۔ آپ کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ چھٹی مناتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ چھٹی کہتے ہیں اپنے دیہاتی زبان پہ، یا اپنے انداز میں آپ جو خوشی مناتے ہیں۔ مٹھائی کم سے کم جو ہے 300-400 روپے کی تو لاتے ہوں گے، زیادہ ہی لاتے ہوں گے۔ جب آپ کے گھر میں بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے یا آپ گاڑی وغیرہ جو ہے نکالتے ہیں، جب آپ خریدتے ہیں تو کتنا روپیہ خرچہ کرتے ہیں؟ اگر دوست پارٹی مانگے تو اس کو الگ خرچہ، خاندان والے پارٹی مانگے تو اس کو الگ خرچہ، یعنی اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اور بیٹا میں خاص طور پر لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہو تو اس پہ آپ بڑھ چڑھ کر خرچہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات، ایک سوال، دوسرا سوال یہ جو بیٹا ہے کیا یہ کوئی گارنٹی ہے کہ میدان محشر میں یہ آپ کے لیے نجات کا باعث ہو کہ اس کی وجہ سے آپ بخش دیے جائیں؟ یہ کوئی گارنٹی ہے؟ اچھا، یہ ایک اور آسان سوال، آپ یہ بتائیں کیا یہ گارنٹی ہے کہ یہ جس بچے کی خوشی آپ منا رہے ہیں، جس کے لیے آپ ہزاروں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، یا آپ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھے، آپ کے بڑھاپے کی حالت میں آپ کی یہ پرورش کرے؟ یہ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جو تمام مخلوقات کے لیے آپ خرچہ کرتے ہیں، یہ جو اپنی اولاد کے لیے آپ خرچہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے خرچہ کرنے کا، آپ خرچہ کریں، خوشی منانے کا آپ خوشی منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل عطا فرمایا، آپ خوشی منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی، آپ خوشی کا اظہار کریں۔ یہ مخلوق جو کام آئے یا نہ آئے، فیوچر کو آپ نہیں جانتے، مستقبل کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے خرچہ کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے آپ خرچہ کرتے ہیں۔ یہ جو مخلوق کے لیے آپ خرچہ کرتے ہیں، یہ مخلوق آپ کے لیے کام آئے یا نہ آئے دنیا میں، یہ مخلوق آپ کے لیے مرنے کے بعد کام آئے یا نہ آئے، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنے نبی کے لیے خرچہ کریں، اب اپنے نبی کے نام پر لنگریں بانٹیں، اب اپنے نبی کے نام پر خرچہ کریں، اپنے نبی کے نام پر آپ اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے نبی کے نام پر آپ مسجدوں کو سجائیں، اپنے نبی کے نام پر آپ دن رات مٹھائیں بانٹیں، آپ اپنے نبی کی یاد میں اپنے نبی پر آپ درود و سلام بھیجیں، اپنے نبی کے لیے اپنے دن کو خرچہ کریں، اپنے اوقات کو خرچہ کریں، اپنے مال و دولت کو خرچہ کریں، تو آپ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو خرچہ کرتے ہیں اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ میرے نبی کے لیے خرچہ کرتا ہے تو اس کے لیے گارنٹی ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ مند رہے گا، مرنے کے بعد بھی فائدہ مند رہے گا۔ یعنی دنیا میں جب تک رہے گا، میرے نبی کی محبت کا جب تک اظہار کرتا رہے گا، دنیا سے جائے گا تو دنیا میں بھی اسے یاد کیا جائے گا کہ یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب مر جائے گا تو فرشتے بھی استقبال کریں گے کہ یہ عاشق رسول قبر میں تشریف لا رہا ہے۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ یعنی آپ جو